وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں دوام کو مقدر نہیں کیا. کسی بشر کے لیے دنیا میں دوام کو مقدر نہیں کیا. کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جو آیا ہے اس نے چلے جانا ہے. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ محبوب، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. ان قریب ہر کسی نے اپنی اپنی باری پہ چلے جانا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ان قریب اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. ان قریب. اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئیں جب مشرکین اور کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رد کرنے کے لیے ان کو طعنہ دیتے تھے. صحابہ کرام کو طعنہ دیتے تھے حضور کی نبوت کا رد کرنے کے لیے. مشرکین تھے، کافر تھے، بے وقوفوں والی باتیں کرتے تھے. کہتے تھے جن کو تم نے نبی بنایا ہے، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تم نے نبی بنایا ہے، دیکھنا ان قریب وہ فوت ہو جائیں گے. ان قریب وہ فوت ہو جائیں گے. صحابہ کرام کو طعنہ دیتے تھے. دیکھو، چونکہ وہ ان کافر اور مشرکین آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جہاں بعض ان میں سے معاذ اللہ مجنون کہتے تھے، بعض ان کو جادوگر کہتے تھے، بعض ان کو شاعر کہتے تھے. تو دیکھو ہمارا بھی، چونکہ وہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے یہ بڑی زبردست ایک شاعری بھی ہے، بعض کہتے تھے جادوگری ہے. تو دیکھو ہمارا بھی تو فلاں فلاں جو شاعر تھا وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا. تو مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ یہ جو شاعر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان قریب یہ بھی فوت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. اور یہ جو آج تم ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، جو جوش و خروش اور جذبہ ہے جو تم ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، یہ سب تمہارا جوش و خروش اور جذبہ ختم ہو جائے گا جن سے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیا آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ فوت نہیں ہوئے؟ وہ دنیا سے نہیں چلے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے سے کیا ہوگا؟ اور تم جو یہ بکواس کر رہے ہو، ذرا تم یہ تو بتاؤ، تم یہاں رہو گے؟ تم بھی مر جاؤ گے، تم نے بھی مرنا ہے، تم بھی ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. لیکن یہاں امام رازی نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کافر اور مشرکین تو یہ بکواس کرتے ہی تھے،
مگر یہ آیات اس لیے بھی نازل کی گئیں کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کے بھی دل میں یہ بات خیال آ جاتا کہ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کافروں اور مشرکوں کو جواب دیا، وہاں ایمان والوں کو بھی جواب دے دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، جب پہلے نبی چلے گئے تو پھر یہ بھی چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی انتقال فرمانا ہے، پردہ فرمانا ہے جو ان سے ہے۔ جو ان انبیاء کا پردہ فرمانے میں، فوت ہو جانے میں، انتقال کرنے میں حال ہوا، وہ ان کا بھی ہے۔ تو جس طرح وہ دائماً یہاں نہیں رہے، آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وقت مقررہ کے اوپر آپ چلے جائیں گے۔ مگر کافروں اور مشرکوں کا منہ توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کو طعنہ دیتے تھے کہ تم جو آج ان کے پیچھے بڑے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، دیکھ لینا یہ عنقریب فوت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا بے وقوفو، یہ کیا بات کر رہے ہو کہ یہ فوت ہو جائیں گے؟ تم زندہ رہو گے، دیکھو تم بھی مر جاؤ گے، اور دیکھنا تمہارے مرنے کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا، تم دیکھنا۔ میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ چند اشعار پڑھا کرتے تھے اکثر کہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، اتھوں اڑ جا پھولیا پنچھیا، تو اپنی جان بچا، اتھوں اڑ جا پھولیا پنچھیا، تو اپنی جان بچا، تیرے مگر شکاری موت دا بیٹھائی تاک لگا، تینوں سجدہ کیتا قدسیاں، کوئی ادبوں سیس چکا، چھڑ شاہی ملک دوام دی، ہن قیدی ہویوں آہا، ایتھے چور اچکے چودھری، جنہ شرم نہ مول حیا، ایتھے کھرا نہ کھوٹا پرکھ دے، سب وک دے اکو پا، اے دیس بیگانہ کملیا، ایتھے دل نہ اینا لا، ایتھوں پیر پیغمبر اولیاء سب بستر گئے اٹھا، کسی نے نہیں رہنا۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ جواب دیا، اور یہ بات یاد رکھیں، جس ٹرین کے ہم مسافر ہیں نا، جس ٹرین کے ہم مسافر ہیں، اس کا آخری اسٹیشن موت ہے، اور یہ ٹرین مسلسل چل رہی ہے، یہ کہیں رک نہیں رہی، اس کا آخری اسٹیشن موت ہے۔ مستدرک حاکم، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن میمون عودی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو حضور کے پاس آیا، حضور نے اس کو نصیحت کی، حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا۔ اور پڑھیں صرف اسی بات کے اوپر
بڑے بڑے ائمہ اولیاء نے بڑی بڑی طویل گفتگو کی ہے. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جاننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت کی، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جاننا. کیا پتہ کس وقت بیماری آ جائے، کیسی خوفناک بیماری آ جائے. دیکھتے ہی دیکھتے یہاں تو نوجوان چلے جاتے ہیں. اپنی امیری کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت جاننا کہ یہ پیسہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے یا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے. چوتھی، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا. کیا پتہ کس وقت کس چیز میں مصروف ہو جاؤ، اپنی فرصت کو غنیمت جاننا. اور پانچویں چیز حضور نے فرمائی، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جاننا. ان پانچ چیزوں سے پہلے حضور نے فرمایا غنیمت جاننا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ میں نے حضرت ابو سعید خدری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، قسطنطنیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ایک دن حضور صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، باتیں کر رہے تھے صحابہ کرام سے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے. تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا ہے جو اس کے پاس ہے. اس بندے نے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کے پاس اور جو اس کے پاس اجر ہے، دونوں میں سے جو چیز اختیار کرنی ہے کر لو، مرضی تمہاری ہے، مرضی تمہاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو بندہ ہے نا، اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے. اب صحابہ کرام بیٹھی ہوئی، ہر بندہ رمز کی بات نہیں سمجھتا، ہر بندہ رمز کی بات نہیں سمجھتا، خاص باتیں ہر کوئی نہیں سمجھتا. کوئی مہر میں راز ہوتا ہے، کوئی مہر میں راز ہوتا ہے جو بات تو دور اشاروں کو سمجھتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اشارے تو دور وہ بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے. اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان میں جو حضرت ابو بکر صدیق تھے نا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ ایک دم رونے لگ گئے، ایک دم رونا شروع ہو گئے. تو اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ حضرت ابو سعید رونے لگ گئے. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری اصل میں بتانے کا مقصد کہ مہر میں راز تھی، اشاروں کو سمجھنے، وہ تو اشاروں کو سمجھتے تھے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ رونے لگ گئے،
آپ فرماتے ہیں اصل میں حضرت ابو بکر صدیق اس لیے رونے لگے کیونکہ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر یعنی صحابہ کرام کے اندر سارے پیر بھائیوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق زیادہ علم کو سمجھنے والے تھے چیزوں کو. باقی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں. حضور نے تو ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ جو دنیا میں اور جو اس کے پاس جو چیز جس کو قبول کرنا ہے کر لو، تو اس نے اس چیز کو لے لیا جو اس کے پاس ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے. میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر اکھ او ویکھ نہ سکدی ہر ایک نو وکھائے نہیں جاندے. ہر اکھ او ویکھ نہ سکدی ہر ایک نو وکھائے نہیں جاندے. صدیق جو جلوے ویکھے سی وچ غار محمد عربی دے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے. وہ ابو بکر ہے. اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کے ساتھ میری اسلام کی اخوت اور دوستی ہے، لہذا مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دو ماں سوائے ابو بکر کے دروازے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا. حافظ احمد بن محمد القسطلانی آپ لکھتے ہیں کہ جب آخری عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل قریب آ گئی تو آپ اس کا مسلسل بیان فرماتے رہے. تو پھر آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حجۃ الوداع کے اوپر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ سے حج کے احکام حاصل کر لو. حضور نے پہلے ہی بتا دیا، ایک غیب کی خبر حضور نے دے دی، کیونکہ اس سال کے بعد اب تمہاری میری ملاقات نہیں ہے. اب تمہاری میری ملاقات نہیں ہے. اور آپ نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کریں. حضور نے ایک غیب کی خبر دے دی حجۃ الوداع کے اوپر. حضور نے اپنے وصال مبارک کی قبل از وقت کم و بیش 1 سال پہلے ہی خبر دے دی کہ آئندہ حج کے اوپر اب میں نہیں ہوں گا، اب میں نہیں ہوں گا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو پیچھے جس کا ذکر گزرا، تو جس خطبے کا میں نے ذکر کیا تو آپ نے اس مرض، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو خطبہ تھا وہ آپ نے اس مرض کی ابتدا میں دیا تھا. کس میں؟ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے تھے زار و قطار حضرت، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ مرض وصال کے اندر وہ خطبہ تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے. تو امام دارمی نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے خطبہ فرمایا تو آپ کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ ممبر کے اوپر جا کر بیٹھ گئے
اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس مقام سے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا ایک بندے کو دنیا، وہی بات حضرت ابو سعید خدری فرما رہی، زینت اور آخرت کے درمیان میں اختیار دیا گیا، اس نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، آخرت کو. اور اس بات کو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں. اور پھر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے اوپر سے ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال قربان. اور پھر اتنے میں جب انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر سے نیچے اتر آئے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ آپ کا ممبر کے اوپر بیٹھنا آخری مرتبہ تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، کیونکہ حضور پہلے ہی بتا چکے تھے، اپنی خبر ایک دے چکے ہوئے تھے، اپنی خبر دے چکے ہوئے تھے. معلوم ہوا تفسیروں کے اندر، جیسے کہ ایک حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں، اس حدیث کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میرے ولی سے بغض رکھا، اس کے قریب ہونے کے بجائے اس کے دور ہو گیا، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. اس شخص سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. اور جس شخص سے اللہ کا اعلان جنگ ہو جائے اس پر کیسی لعنت مسلط کر دی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس شخص نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور جو میں نے چیزیں اپنے بندے پر فرض کی ہیں، اس کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، نوافل پڑھتا ہے تو وہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے وہ بندہ جو ان سے، اور میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ اس ولی کا ذکر ہو رہا ہے جس ولی کے لیے یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، اس شخص سے جس کے دل میں کسی ولی کی بغض یا عداوت ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ اب اس شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اب حدیث میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. اور میں کسی کام میں، اب یہ جو آخری جملہ ہے یہ آپ کو بتانے والا ہے جو میں نے پچھلی حدیث حضرت ابو سعید خدری والی فرمائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. آخری جملہ یہ، اور میں کسی کام میں اتنی تاخیر نہیں کرتا، اللہ فرما رہا ہے، جتنی تاخیر اس اللہ کے ولی کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں. میں کسی کام میں تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر اس اللہ کے ولی کی روح کو قبض کرنے میں کرتا ہوں. کیوں؟ اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا تو میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں. تو مفسرین نے لکھا اس حدیث کی شرح میں، جو اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت طاری نہیں کی جاتی، ان پر موت طاری نہیں کی جاتی. اس لیے اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی حضرت ابو سعید خدری والی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے.
کہ مجھے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو دنیا، چاہے تو جو میرے پاس آ جاؤ وہاں پر، تو اس نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ تو سب صحابہ کرام سن رہے ہیں مگر رو ایک رہا ہے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو حضور نے اپنے پردہ فرمانے کی خبر اس مجلس میں بھی دے دی، پھر حجۃ الوداع کے اندر بھی حضور نے اپنے پردہ فرمانے کی خبر دے دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اپنی نشست و برخاست اور زندگی کے تمام معمولات میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے وجود میں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سملیرٹی یا ریزمبلنس، مشابہت تھی، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اتنی مشابہت اور کسی کے اندر بھی نہیں تھی۔ ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو پاس بٹھاتے۔ تو جب بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے نا، اب بیماری کا ذکر چل رہا ہے پیچھے سے حضرت ابو سعید خدری، تو حضرت فاطمہ آئیں اور جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔ تو پہلے جب آتی تھیں حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ اب حضور بیمار ہیں، آئیں تو حضور کو بوسہ دیا، اور جب بوسہ دے کر سر اٹھایا تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ رونے لگ گئیں۔ اچھا پھر دوبارہ آپ پر جھکیں حضور پر، تو پھر آپ اٹھیں تو آپ ہنسنے لگ گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جب آپ پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکیں تو آپ رونے لگیں، اور جب آپ دوبارہ جھکیں تو آپ ہنسنے لگیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں یہ میرے بابا کا ایک راز ہے، تو وہ میں بتا دیتی ہوں کہ پہلی بار تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ اس بیماری میں اب پردہ فرما جائیں گے۔ پہلی خبر کون سی میں نے آپ کو بتائی؟ جب آپ کو اختیار دیا گیا، حضرت ابو سعید خدری والی حدیث، اور دوسری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرما دیا آئندہ سال میں نہیں ہوں گا۔ یعنی حضور بتاتے جا رہے ہیں، معلوم ہوا جو محرم راز ہو، جو قریب ہو، ان کو باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ بیماری بس اب اس کے اندر میرا پردہ فرما جوں گا، میرا وصال ہو جائے گا۔ تو میں رونے لگ گئی۔ تو پھر جب میں روئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں فاطمہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ تو میں ہنسنے لگ گئی۔ یقین، اعتماد کامل کہ ہم ان قریب پھر ملیں گے اور ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، یہ یقین اعتماد اگر کامل ہو جائے نا ان قریب تو انسان دنیا کی ہر غلاظت اور گندگی سے پاک ہو جائے۔ مگر اپنے گریبان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس یقین یا اعتماد کے کس درجے کے اوپر ہم ہیں، تب پتہ چلے گا جن سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل۔ حضور نے ان کو یمن کا چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ تو حضور ان کو جب بھیج رہے تھے نا، تو حضور ان کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر نکلے مکہ مکرمہ سے، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور وہاں گئے ہوئے، تو باہر نکلے تو آپ حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، معاذ
بھئی چلو آپ وصیتیں فرما رہی ہیں. وصیت بزرگ صالحین اولیاء قبل از وقت اپنی اولاد اور مریدین کو وصیتیں فرما جاتی ہیں. یہ ایسے کر لینا، یہ ویسے کر لینا، یہ اس طرح کر لینا، یہ اس طرح کر لینا. حضور حضرت معاذ بن جبل کو وصیتیں فرما رہی ہیں، بھئی یہ بھی کر لینا، اچھا پھر ایسے بھی کرنا، اچھا اگر ایسے ہوا تو کیسے کرو گے؟ ان کو ایسے کر، چلو ٹھیک ہے ایسے کر لینا. اب حضور نے ان کو وداع کیا. حضور نے ان کو وداع کیا، معاذ اب جاؤ یمن کی طرف. حضرت معاذ چلنے لگے. تو جب حضرت معاذ چلنے لگے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آواز دی. فرمایا معاذ یا رسول اللہ. پیچھے دیکھا تو فرمایا معاذ ایک بات اور سنتے جاؤ. اب جب یمن سے واپس آؤ گے نا تو مدینہ منورہ میں میری مسجد اور میری قبر اور مزار پر آؤ گے. تو حضور نے حضرت معاذ کو بھی راز کی بات بتا دی کہ یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے. حضور باہر چھوڑنے گئے، مکہ المکرمہ سے باہر گئے چھوڑنے. فرمایا یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. اب جب آؤ گے تو ہمیں نہیں پاؤ گے، اور جب مدینہ منورہ پہنچو گے تو میری مسجد اور میرے مزار پر آؤ گے. تو حضرت معاذ زار و کتار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں. آج صبح میں لائبریری میں بیٹھا ایک بہت ضروری کام کر رہا تھا احادیث کے اوپر اور قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر. تو اتفاق سے میرے پاس لائبریری میں اس وقت صرف عکاس بیٹھا ہوا تھا. ایویں ہی بے دھیانی میں مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی، حالانکہ اس کا یہاں کیا توق تھا، مگر یہ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہوئی ہے. میں نے عکاس کو کہا، میں نے کہا میں ان حدیثوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جو حوالے لگا رہا ہوں نا، میں نے کہا عکاس ہو سکتا ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کبھی یہ فائل اٹھاؤ تو تمہیں یہ حدیث یا یہ تحریر یا یہ پیراگراف تمہیں کہیں نہ ملے. تو میں اس لیے ہر پیراگراف اور ہر حدیث اور ہر جگہ آیت کیا میں اب سارا لگا رہا ہوں کہ ایون یہ اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے کون سی تفسیر سے لیا ہے، تو تاکہ تمہیں یا احمد کو یا محمد کو کوئی مشکل نہ ہو. میری یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ عکاس زار و کتار ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گیا. ہچکیوں کے ساتھ اتنا رویا، مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے بے دھیانی میں ایک بات کر دی تھی. تو حضرت معاذ بن جبل، حضور نے فرمایا معاذ ایک بات اور سنتے جاؤ. اب جب آؤ گے نا یمن سے واپس، یعنی یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. اب مدینے میں میری مسجد کے پاس سے گزرو گی اور میری قبر اور مزار پر آؤ گی. تو حضرت معاذ بن جبل زار و کتار رونا شروع ہو گئے. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دان وچھوڑا. قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں، پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دیندے گئے دہائیاں. آہا حضرت معاذ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. جب حضور نے یہ فرمایا، سوچیں اس وقت اس عاشق رسول اس صحابی کا سینہ پھٹ گیا ہوگا جب حضور نے حکم تھا کہ جاؤ، اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، اب ملاقات نہیں ہوگی. معاذ، میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت راہبر شریعت،
عالم یلمی فاضل لزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ. مجھے یہ بات مولانا غلام رسول سمندری صاحب اور میرے کئی پیر آپ سرکار نے 1 سال پہلے کئی پیر بھائیوں کو فرما دیا. آخری محفل تھی، سال میں 1 عرس منایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا تھا. اس عرس مبارک کے اندر آپ نے فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال تیاری رکھنا، اب 1 عرس نہیں 2 عرس ہوا کریں گے. 1 عرس نہیں ہوگا 2 عرس ہوں گے. اور پیر بھائی زاروں کے تار رو رہی ہیں، زاروں کے تار. آخری مرتبہ آپ یہاں لاہور آیا، بہت سخت بیمار تھے، بہت شدید بیمار تھے. تو ٹاؤن شپ میں میرے ایک پیر بھائی پیر طریقت سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، آپ ابھی بھی تشریف فرما ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے. ان کے گھر آئے، بہت سخت بیمار تھے، ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، میں وہاں موجود تھا. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر فضول باتیں کرتے ہیں، حضور کے تو غلاموں کی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کہنے کا مقصد، میں وہاں موجود تھا اور ڈاکٹر آیا، اور وہ آ کر اس نے جب 10-11 دن آپ کو ہو گئے، 15 دن ہو گئے، تو ڈاکٹر نے اس نے کہا کہ اب آپ نے کہا اب ہم نے کل چلے جانا ہے فیصل آباد واپس، جہاں آپ کا آستانہ تھا. تو فیصل آباد سے اوکاڑا جائیں تو راستے میں ستیانے اور تاندلہ منڈی کے درمیان ککر والے اڈے سے اندر جائیں تو پیلے گجراں شریف کے اندر آپ کا مزار شریف ہے، آستانہ ہے، مقدس ہے. اور اس زمانے میں تو موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 15 دن کی میڈیسن لے لیں، 15 دن کی میڈیسن لیں. اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بندہ ناچیز کی اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ، کانوں سنا واقعہ ہے. یہ والا واقعہ، یہ نہیں کہ میرے کسی پیر بھائی نے آ کر بتایا، یہ میں خود وہاں موجود تھا، میں کھڑا ہوا تھا. ڈاکٹر کی اور آپ سرکار کی یہ گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے کہا 15 دن کی دوائی لے لیں. شاہ صاحب فرمانے لگے کہ چلیں ہم 15 دن کی دوائی لے لیتی ہیں جو آپ نے لکھی، کیونکہ آستانے سے فیصل آباد جا کر دوائی لینا بہت 35 کلومیٹر بنتا تھا. تو آپ اس وقت نیم استغراق کا عالم تھا، اس میں کیفیات میں تھے. تو آپ نے ایک دم آنکھیں کھولیں. آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب 15 دن کی دوائی نہیں چاہیے. کتنے دن کی؟ آپ فرمانے لگے صرف 11 دن کی دوائی لے لیں. اس نے کہا نہیں حضور، آپ 15 دن کی دوائی لے جائیں، چلیں بچ جائے گی کوئی بات، مگر آپ 15 دن کی لے جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، صرف 11 دن کی دوائی. اور میں وہاں پر موجود کھڑا ہوں، میں سن رہا ہوں. جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ صرف 11 دن کی دوائی، تو ہم کئی پیر بھائی ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں کتار آنسو. اور آپ یقین جانے، میں نے وہ ڈیٹ نوٹ کر لی، ایگزیکٹلی پورے 11 دن کے بعد آپ سرکار پردہ فرما گئے. خبر آ گئی، فیصل آباد سے فون آ گیا کہ آپ پردہ فرما گئے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی
خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا، قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، وہی جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دھوبی نے جواب دیا تھا، من ربو کا، میں غوث اعظم کا دھوبی، ماں دینوں کا، میں غوث اعظم کا دھوبی، من کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ خوبصورت ہستی کون ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی، یعنی کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور جو غوث پاک کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اے منکر نکیر، تم میرے سے کیا پوچھتا ہے؟ میرے غوث، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کے پوچھ لے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، اور جو ان کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے، وہی میرا نبی ہے۔ تو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا، قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ اور میں نے یہ جو واقعہ آپ کو بتایا، میں خود وہاں موجود، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے وہ دن نوٹ کر لیا۔ پورے 11 دن کے بعد آپ سرکار پردہ فرما گئے، اور آپ اس ڈاکٹر کو کہہ رہے 15 دن نہیں 11 دن کی دوائی لکھو پرسکرپشن کے اوپر۔ 2 دن پہلے اپنے وصال شریف سے بڑے صاحبزادہ صاحب جو آپ کے بڑے شہزادی ہیں، ان کے ساتھ آپ فیصل آباد محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر آئے، ان کی قبر انور پر، اور آ کے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ فرمانے کے بعد آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، جب واپس آنے لگے، کیونکہ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، آپ چل نہیں سکتے تھے، تو آپ کی خواہش تھی کہ مجھے ان کے مزار پر لے کے چلو۔ تو اٹھ کے جب کھڑے ہو گئے تو سب دوست احباب کھڑے ہوئے، تو آپ اب زبان سے فرمانے لگے حضرت مزار کی طرف دیکھ کر، اداس ہونے کی ضرورت نہیں، صرف 2 دن کی بات باقی ہے، صرف 2 دن کی بات، اور پورے 2 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور یہی جو میرے پیر بھائی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جن کے گھر میں آپ نے ڈاکٹر کو کہا کہ 11 دن کی دوائی، انہی میرے پیر بھائی کو رات سوئیں، اب یہ آخری دن کی بات بتا رہا ہوں، تو رات کو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوئی۔ آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے، شاہ صاحب اب جدائی کا وقت ہے، آپ کی اور آپ کے پیر و مرشد کی۔ خواب سے ایک دم آنکھ کھلی، ادھر سے فون آ گیا فیصل آباد سے کہ آپ پردہ فرما گئے۔ شرک شریف کے ایک بابا جی، شرک شریف کے ایک بابا جی جو پھلوں کی ریڑھی لگاتے تھے اس دور میں، پھلوں کی ریڑھی، ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ حضور اپنے روضہ انور کے اندر تشریف فرمائیں، اور کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بابا پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا وہ بھی وہیں موجود ہے، اس کو فرما رہے ہیں دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون آیا ہے۔ تو وہ دروازہ کھولتی ہیں تو فرماتی ہیں حضور باہر یوسف علی نگینہ آئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھول دو دروازہ، آنے دو، ہمارے غلام ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم سے لیتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آہا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیب کا اعتراض کرتے ہیں، یہ حضور کے غلاموں،
اور حضور کے پیاروں کی بات ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب اس کے علاوہ میں نے اپنی کتاب، اگر آپ کے پاس ہدیہ موجود ہے تو باہر کتب خانے سے سیرت نگینہ رسول لے کے جائیں، میں نے اس کے اندر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، آخری چیپٹر وصال شریف کا۔ یہ تو میں نے آپ کو جلدی میں صرف 4-5 واقعات سنائی ہیں۔ حضور کے غلاموں کی یہ نگاہ ہے، حضور کے شہزادوں کی کیا نگاہ ہوگی؟ کیا امام حسن امام حسین نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو علم غیب کی بات ہی بڑی دور کی ہے، بہت دور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الغرائب میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو حضور نے خود خبریں دے چھوڑی وہ علیحدہ ہیں، جو صرف جبریل علیہ السلام نے خبریں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور کنز الغرائب کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے 5 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ سب سے پہلے اس دن جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد بھی دی اور آپ سے ان کی شہادت کا افسوس بھی کیا، اور یہ واقعہ کربلا مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ دوسرا، جب حضرت امام حسین بی بی فاطمہ الزہرا کے بدن مبارک کے اندر تھے اور 4 ماہ کے تھے، تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری جھولی میں آ کر گرا، میری جھولی میں آ گیا۔ میں خواب سے بیدار ہوئی تو میں لرزاں اور سہمی ہوئی تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خوفناک خواب دیکھا ہے جس کے خوف سے میں لرز گئی اور میرا دل بے قرار ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ام الفضل تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، میری فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا، وہ میرا ٹکڑا ہے، تو دایا بنے گی اور تو وہ ٹکڑا اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اور فرماتی ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، تو حضرت امام حسین کو ام الفضل کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، حضرت امام حسین کو۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، حضرت امام حسین سے محبت تشریف لائے۔ آپ فرماتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ام الفضل میری آنکھوں کے نور اور میرے جگر کے ٹکڑے کو لاؤ، امام حسین میں نے وہ حضور کی آغوش میں دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان کے حلق کے ساتھ حلق مبارک کے اوپر ملا اور آپ کے رخ انور کو بوسے دینے لگی۔ امام حسین کے چہرے کو آپ بوسہ دے رہے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے پیشاب کر دیا، بول مبارک کر دیا۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے جلدی سے میں نے آپ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے اٹھایا تو امام حسین رونے لگے۔ تو آپ فرمانے لگے ام الفضل یہ پانی کا قطرہ تو پاک ہو جائے گا، مگر جو تکلیف مجھے تو جو اس کو جلدی سے میری گود سے اٹھا رہی ہے اس کے رونے سے میرے دل کو ہوگی، وہ دور نہیں ہوگی، وہ دور نہیں ہوگی۔ تو اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے سید
آپ حسین کے رونے کے سننے کی تاب نہیں رکھتے. یا رسول اللہ ایک وقت وہ آئے گا جب اس کے پیاسے حلق کو خنجر آبدار سے کاٹ دیا جائے گا اور ان کے جسم کو خون میں ڈبو دیا جائے گا. یا رسول اللہ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا, کیا معاملہ ہوگا اس وقت جن سے. اور تیسری خبر حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے جو دی, تو 5 مرتبہ تو جبریل علیہ السلام نے خبریں دی ہیں جو ان سی 5 مرتبہ. جیسے کہ ایک خبر یہ تھی 4 سال کی عمر میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو امام حسین کو گود میں لے رکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ کی گردن اور چہرے کو چوم رہے تھے, تو ان کے سر مبارک کو ساتھ لگا رکھا تھا. تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ گلستان نبوت کے اس پھل اس ثمر سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ہماری اولاد ہمارا جگر ہے نبی پاک صلی اللہ. تو حضرت امام حسین کے گلے میں نا ایک تعویذ ڈالا تھا, آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویذ ڈالا تھا. تو اس تعویذ کے دھاگے کی رگڑ کا نشان آپ کی گردن کے اوپر ایک لکیر کی صورت میں تھا. تو جبریل علیہ السلام اس تعویذ کے دھاگے کی رگڑ کا جو نشان تھا اس کو دیکھنے لگے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نشان کو جبریل بڑے غور سے دیکھ رہے ہو. تو جبریل علیہ السلام رونے لگ گئے, کہا یا رسول اللہ ایک روز کربلا میں اس کی گردن پر اس دھاگے کا یہ جو نشان ہے, یہ نشان خون آلود ہو جائے گا, خون آلود. تو پھر یہ چوتھی خبر تھی تو جو جبریل علیہ السلام نے آپ کو دی. اور ایک یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن جب جبریل علیہ السلام نے جنت کے وہ حلے اور لباس اور حضرت امام حسن نے سبز رنگ پسند فرمایا اور امام حسین نے سرخ رنگ پسند فرمایا, اس دن بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی آپ کے وصال, آپ کی شہادت کی جون سی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے شواہد النبوت کے اندر ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے, تو حضرت حسین تشریف لائے. تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے, ایک تعلیم کے لیے. آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے, اور امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. جبریل علیہ السلام فرمانے لگے ان قریب یا رسول اللہ انہیں شہید کر دیا جائے گا. آپ نے پوچھا بتاؤ اسے کون شہید کرے گا, آپ نے فرمایا اسے کون. جبریل نے کہا آپ کی امت کا ایک گروہ ہے. حضور کا یہ پوچھنا بھی میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بتاؤ اس کو کون شہید کریں گے, ورنہ تو کئی حدیثوں میں حضور پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہوئے تھے اور بتا چکے ہوئے تھے. اور پھر جبریل علیہ السلام نے کربلا کی تھوڑی سی سرخ مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور فرمایا یہ اس بچے کے مقتل کی مٹی ہے جو اس کے خون سے رنگین ہوگی, خون سے. اور ایک خبر جو ان سی ہے جبریل علیہ السلام نے جو آپ کو دی شہادت کی, وہ 3 سال کی عمر میں جب حضرت امام علی مقام امام حسین 3 سال کے تھے. اور اس حکایت کو امام طبری نے اور تفسیر کبیر کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کی شکل اور جسم کے اندر یعنی جن کی مشابہت کے اندر کبھی کبھی جبریل علیہ السلام آتے تھے. کون سے صحابی تھے؟ بڑے دوست جانتے ہیں, حضرت داہیہ کلبی. حضرت داہیہ کلبی تو وہ حضرت داہیہ کلبی یہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے, بڑے خوبصورت, ان کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہوا تھا اور حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے. اکثر صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ داہیہ کلبی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت داہیہ کلبی آئی ہوئی ہیں. ایک دفعہ حضور نے, مجھے یاد آ گیا, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے پوچھا
کون آیا ہوا تھا؟ ان کے داہیہ کلبی آئے ہوئے تھے. داہیہ کلبی بیٹھا ہوا تھا. فرمایا نہیں، داہیہ کلبی نہیں تھا. کون تھا؟ میں جبریل علیہ السلام تھی. جبریل علیہ السلام اکثر ان کی چہرے میں آ کر، ان کی شکل میں آ کر بیٹھے ہوتے تھے. وہ تو کہیں اور تھے، وہ تجارت کرتے تھے، وہ ایک تاجر تھے، بزنس مین تھے، کام کرتے تھے تجارت کا. تو کبھی کبھی آتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو بڑے حسین اور خوبصورت، تو ان کی شکل میں اکثر جبریل علیہ السلام آ کر بیٹھے ہوتے تھے جو ان سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب بھی آتے تھے نا. اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی جبریل علیہ السلام کی، مگر حضرت داہیہ کلبی بھی بذات خود ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. آپ کے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کے لیے فروٹ لے کر آتے تھے، فروٹ لاتے تھے. تو اب وہ تو دونوں شہزادے تھے، بچے تھے، شہزادے تھے. تو اب پتہ تو چل جاتا ہے نا، ایک عادت ہوتی ہے کہ جو بعض لوگوں کی وہ ان کی ادا، ہم ان کی ایک کیا کہتی ہیں، ایک یادداشت سنہری باتیں بن جاتی ہیں. تو وہ جب بھی آتے تھے تو فروٹ لے کر آتے تھے، تو اپنی جیبوں کے اندر انہوں نے وہ ڈالے ہوتے تھے. وہ عربی لباس ہوتے تھے، بڑی بڑی جیبیں، اس میں فروٹ ڈالا ہوتا تھا. تو وہ اب جب بھی آتے تھے تو امام حسن اور امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوڑ کر ان کی گود میں سوار ہو جاتے تھے اور جلدی سے ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیتے تھے. آئے ہیں تو کچھ لائے ہوں گے، کوئی فروٹ جو ان سے موسم کے مطابق جو بھی فروٹ ہوتا وہ لے کر آتے تھے. ایک دفعہ اب بیٹھا کون ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جبریل علیہ السلام. اب وہ شہزادے یہ سمجھے کہ یہ داہیہ کلبی ہیں اور یہ لازماً کوئی نہ کوئی فروٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. وہ فوراً جبریل علیہ السلام کی گود میں چڑھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی یہ ہے اس حکایت میں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا حیا آئی کہ یہ دونوں جبریل علیہ السلام کی گود میں چڑھ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، میں نے جبریل کو کہا، میں نے کہا جبریل اصل میں یہ اس لیے چڑھ گئے کہ یہ تمہیں داہیہ کلبی سمجھی ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ کون بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس لیے چڑھ گئے جو ان سے. تو جبریل علیہ السلام نے تو جب حضور نے یہ فرمایا نا تو جبریل علیہ السلام وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان شہزادوں نے یہ جرت کی، میری گود میں چڑھ گئے اور میری جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے، تو مجھے شاید کوئی جس سے آپ کے مطلب ہو کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے. جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اکثر ایسا ہوتا کہ سیدہ فاطمہ، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب سوتیں اور یہ دونوں اپنے گہوارے میں بیدار ہو جاتے تو مجھے خالق کائنات کا اشارہ ہوتا کہ جبریل جلدی چلا جا اور حسن اور حسین کا جھولا جھلا کہ کہیں فاطمہ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. اور کبھی ان کے جھولے کی رسی بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ نیند میں جب رسی، تو میں وہ رسی پکڑ کر ان کے جھولے کو جھولاتا، ان کے جھولے کو جھولاتا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یعنی ایک حیا سی آئی کہ یہ دونوں، میں تو ان کی رسی جھلانے والے اور ان کو لوری سنانے والے وہ بھی ہے اس میں، اور اس میں سے ہوں جو ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں داہیہ سمجھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام اب اس حکایت میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس حکایت کو امام طبری نے تفسیر کبیر کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ اپنا ہاتھ جنت میں لے گئے
اور انگوروں کا ایک خوشہ اور انار جنت کے درختوں سے اتار کر، کیونکہ داہیہ قلبی پھل لایا کرتے تھے، تو انہوں نے حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جنت کے پھل جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اتار کر دونوں شہزادوں کے آگے کر دیے جن سے۔ تو اب دونوں شہزادے جنت کے پھل تناول فرما رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا، اے سید کائنات، آپ کے باغ کے یہ ثمر اور آپ کے یہ دونوں چشم و چراغ شربت شہادت نوش فرمائیں گے۔ اس وقت تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ تو خود کتنی خبریں حضرت امام حسین عالی مقام کی دے چکے تھے، تو پھر جبریل علیہ السلام کی جو 5 خبریں کنز الغرائب کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور علامہ صائم چشتی نے اپنی کتاب کے اندر ان کو نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ کے تو ولی جو ہیں وہ اپنے جانے سے پہلے، اور بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ اس حدیث سے کہ اگر اس کا ولی ابھی جانے کو ناپسند کرتا ہے تو وہ اس کو لے جانے کو ناپسند کرتا ہے، روک دیتا ہے اس چیز کو۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔